یہ اجوا کھجور کی گٹلی پھینک سکتے ہیں، اگرچہ اگر ادب احترام کرنا ہو تو پھر تو ہر چیز کا ادب احترام اچھی چیز ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ادب نہیں ہے کہ اگر اس کے خلاف کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں وہ اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھنی چاہیے، اس کو عشق اور محبت کا معیار نہ بنائیں کہ کسی نے اجوا کھجور کی گٹلی پھینکی آپ نے کہا تم بڑے بے ادب آدمی ہو۔ نہیں، آپ کریں یہ ادب ضرور ہے، لیکن اس کے خلاف کرنا بے ادبی نہیں ہے۔ صحابہ کرام مدینے سے باہر جاتے رہے، جہاد پر جاتے تھے، مدینے کی کھجوریں لے کے جاتے تھے، کھاتے تھے، گٹلیاں پھینکتے تھے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی کبھی تعظیم وغیرہ کا کچھ۔ بہرحال وہ تو بات وہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ اس تعظیم کو محدود رکھ کے جتنا زیادہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں جوتے نہیں پہنتے تھے، ان کا ادب تھا، لیکن کثیر صحابہ کے سے ثابت ہے کہ وہ تو نالین پہنا کرتے تھے، نبی کریم بھی پہنتے تھے، صحابہ بھی پہنتے تھے۔ تو یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ اس کی روشنی میں کہ باقی بے ادب، اس کو ادب ضرور کہیں گے لیکن خلاف کو بے ادبی نہیں کہیں گے۔ اس پہ ذرا توجہ رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ 3 آیات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو کیا اگر ہم پوری الحمد شریف پڑھ کر رکوع کر لیں یا 2 دفعہ الحمد پڑھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ علماء نے فرمایا نماز کے بارے میں ہے، اور پڑھو کو چونکہ حکم ہے تو عرب میں قراءت کی کم از کم مقدار 1 آیت ہوتی تھی، تو یعنی 1 آیت پر قراءت کا پڑھنے کا اطلاق ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم 1 آیت کا پڑھنا لازم ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک کثیر دلائل کی روشنی میں، جس کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں، نتیجہ نکالا کہ 1 آیت قرآن سے ثابت، 1 آیت کا پڑھنا، تو 1 آیت کا پڑھنا فرض، اور چونکہ حدیث میں تاکید ہے اس لیے اس کے ساتھ الحمد پڑھنا واجب۔ تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں واجب ادا کرنا ہے۔ جو نبی کریم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے الحمد پڑھیں، اس کے بعد ایک سورت ملائیں، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک اتنی بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا الحمد شریف تو پڑھنی ہوگی، جیسے سرکار نے فرمایا۔ مزید واجب ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر صرف آپ الحمد شریف پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اس سے فرض ادا ہو گیا، کیونکہ 1 آیت پڑھ لیا آپ نے، الحمد کا واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو سورت ملانی تھی وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے سورت چھوڑ کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن واجب العیادہ ہے، یعنی بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا، اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بھول گئے الحمد پڑھ کر چلے گئے رکوع میں، بعد میں یاد آ گئی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری کے اندر 2 بار الحمد پڑھ لی، اور اسی طرح نوافل میں، سنن میں، وتر کی کسی بھی رکعت میں 2 بار الحمد پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے، اور سنت متوارثہ سرکار کی جو دائمی مطلب تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ 1 بار الحمد پڑھی جائے، نہ کہ 2 بار۔ 2 بار پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے پڑھیں گے تو وہی نماز کا اعادہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں بچے نے پوچھا ہے کہ موت کے وقت کیا گناہوں کی وجہ سے ایمان زائل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بہت گناہ گار ہو تو جی ہو سکتا ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ ایمان کس کا نام ہے۔ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو آپ یقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کے یقین کا نام ایمان ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں۔ اور یقین جو ہے وہ 100% ہوتا ہے، 100% کو یقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کے بارے میں دل 2 رائے قائم کر سکتا ہو، ایک طرف 100% اس کے جانب مخالف 0% ہو، اس کو یقین کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں اللہ تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ، کیا یقین ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے۔ کتنے %؟ آپ کہیں گے 100% یقین ہے۔ اس کے جانب مخالف 0% کے ایک سے زیادہ ہوں گے، یہ 0%،
ایک ہونے کا یقین 100%، بس یہ یقین ہے، واقعی یقین ہے۔ زوال ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اس یقین کو پیچھے لے آتا ہے، 100 سے 95 پہ لے آئے گا، 90 پہ لے آئے گا، 80 پہ لے آئے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات منہ سے انکار کروا دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو کلمات کفر بھی بک دیتے ہیں۔ اگر ان کو ماں سمجھائے بیٹا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، نمازیں پڑھ دو، شریعت کے خلاف بولیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے گندے الفاظ ادا کریں گے، سرکار کی شان میں گستاخیاں کر دیں گے غصے میں آ کر، بس یہ آپ کا یقین کمزور۔ ایسی جو کرائسس میں بار بار مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان پھر فوراً کہتا ہے پہلے ہمیں یقین ہے اللہ ظالم نہیں، 100% شیورٹی کے ساتھ، لیکن وہ اس یقین کو متزلزل کرتا ہے، کیا یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے؟ تیرا بیٹا جوان مار دیا، دکان میں آگ لگ گئی، بیٹی کو طلاق ہو گئی، اگلے دن تیرا موبائل چھین گیا، کیا یہ اللہ کا انصاف ہے؟ آدمی بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے ہاں یار میرے ساتھ یہ بے انصافی، سب کے ساتھ نہیں۔ جب وہ قلب میں یہ یقین کر لے گا، یعنی اس کو جگہ دے دے گا کہ ہاں اللہ بے انصاف ہے، اور باطن سے ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، تو دیکھیں اللہ کے ظالم نہ ہونے کا یقین پیچھے آ گیا، ایمان چلا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو بوقت موت بعض اوقات شیطان اس کے ایمان کو، یقین کو کم کر کے ایمان زائل کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔